بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلاق اسلامی شریعت کا حصہ ہے۔ یہ مختلف معاملات و مسائل کا حل ہے، بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے رحمت ہے، نہ کہ زحمت۔ اس نظام کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے اور نباہ کی ساری شکلیں ختم ہو جائیں تو اچھے انداز میں میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں اور اگر چاہیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ مشہور شاعر ساحر لدھیانوی کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ شریعت اسلامی کے اس حصے سے متعلق مرکزی حکومت نے کئی طرح کے اقدامات کیے۔ یہ معاملہ پہلے مرحلے میں میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں گرمایا گیا اور یہ فضا بنائی گئی کہ مسلم کمیونٹی میں طلاق کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ تھا۔ مسلمانوں کے ہاں طلاق کا ریشیو دوسرے مذاہب، دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں کم ہے، اور یہ ایسی سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ مرحلہ سپریم کورٹ میں لے جایا گیا۔ سپریم کورٹ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھرپور طریقے سے پیروی کی، مگر افسوس ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک عجیب و غریب فیصلہ سامنے آیا، جس میں ایک طرف یہ کہا گیا کہ پرسنل لاز کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ ون سٹنگ کی ٹرپل طلاق سیٹ اسائیڈ ہے، یعنی وہ نہیں ہوگی۔ اسی پر اکتفا نہیں کی گئی، بلکہ 2017 میں مسلم ویمن پروٹیکشن بل کے نام سے ایک بل لایا گیا جس میں عجیب و غریب تضاد تھا، اور ایسی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں جو کسی بھی طرح قبول نہیں کی جا سکتی تھی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس بل کے سلسلے میں بھی اپنا اسٹینڈ واضح کیا کہ اس میں خامیاں اور کمزوریاں ہیں، اور یہ بل مسلمان عورتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کی زبان میں کہا جائے تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ اسٹینڈ ظاہر کیا کہ یہ بل مہیلا ورودھی ہے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ گورنمنٹ نے اسے لوک سبھا سے منظور کروا لیا، پھر راجیہ سبھا میں بھی اسے پیش کیا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی حکمت عملی دیگر مسلم تنظیموں اور جماعتوں کی نمائندگی کی وجہ سے یہ معاملہ راجیہ سبھا میں معلق ہو گیا۔ یہ بات نہ بھلائی جانے والی ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے معزز ذمہ داران حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی صاحب، حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا فضل الرحیم مجددی، اور خاتون ممبرس میں ڈاکٹر اسماء زہرا اور فاطمہ مظفر صاحبہ، ان حضرات کی محنتوں اور کوششوں اور اپوزیشن لیڈرز سے ملاقات اور ان کو پوری صورتحال سے واقف کرانے کی وجہ سے اپوزیشن پارٹیز نے راجیہ سبھا میں اس بل کی زبردست مخالفت کی، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ یہ بل معلق ہو گیا، بلکہ ادھر ہونے والے راجیہ سبھا کے 2 اجلاس میں گورنمنٹ کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس بل کو دوبارہ پیش کریں۔ چنانچہ گورنمنٹ نے چور دروازے سے آرڈیننس منظور کیا ہے، اور 6 مہینے کی مدت کے لیے آرڈیننس کے ذریعے اسے مسلم کمیونٹی پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ ایسے وقت سامنے لایا گیا ہے
اور آرڈیننس کی منظوری کی بات اس وقت کہی گئی ہے اور سامنے لائی گئی ہے جبکہ ملک مختلف معاملات و مسائل سے جھوجھ رہا ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی، کسانوں کی خودکشی، ماب لنچنگ، لڑکیوں کا غیر محفوظ ہونا، پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت، یہ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ملک کے باشندے پریشان ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ان مسائل پر توجہ دینے کے بجائے آرڈیننس لا رہی ہے اور طلاق کے اس معاملے کو اٹھا رہی ہے جس کی وجہ سے نہ تو ملک کا کوئی بھلا ہونے والا ہے نہ مسلم کمیونٹی کا کوئی بھلا ہونے والا ہے۔ مسلمان خواتین اس بات کو سامنے لا چکی اور پوری طاقت کے ساتھ اس بات کا اظہار کر چکی کہ وہ مسلم پرسنل لا کے ساتھ ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ پر اعتماد کرتی ہیں اور طلاق کے اسلامی قانون کو پسند کرتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں 3.25 کروڑ دستخطوں کے ذریعے اور دوسرے مرحلے میں پورے ملک میں 200 سے زائد مقامات پر پرامن احتجاجی مظاہرے کے ذریعے تقریباً 2 کروڑ خواتین نے گورنمنٹ کو بھی اور ملک کے باشندوں کو بھی یہ بتا دیا کہ وہ اسلامی شریعت کے ساتھ ہیں اور ترپر طلاق بل کو مسترد کرتی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ان کی رائے پر اور ان کی آزادی پر مہر لگانے کے بجائے گورنمنٹ اپنی منمانی کر رہی ہے اور آرڈیننس لا کر اس نے جمہوری قدروں اور روایتوں کا قتل کیا ہے۔ اس موقع پر ہمیں گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو آپ روکیں، بے روزگاری کا خاتمہ کریں، کرپشن پر توجہ دیں اور بچیوں اور لڑکیوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، ماب لنچنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خاتمے کی فکر کریں۔ ان معاملات و مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ طلاق مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے، اگر آپ اسے مسئلہ سمجھتے ہیں تو مسلم کمیونٹی اسے حل کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ حل کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ماضی میں بھی طلاق کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر اپنی فکر مندی ظاہر کر چکا ہے اور عملی اقدامات کر چکا ہے۔ اب بھی مسلم پرسنل لا بورڈ پوری طرح تیار ہے اور وہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ کوئی مضبوط قدم اٹھائے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پرامن رہتے ہوئے اس آرڈیننس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کریں اور اپنے دین و شریعت پر عمل کا مضبوط مزاج بنائیں۔ ملک کے باشندوں سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اس معاملے کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، بلکہ حکومت سے آپ یہ مطالبہ کریں کہ جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے آپ اسے پورا کیجیے، غیر ضروری معاملات و مسائل میں آپ نہ لگیے۔ ملک کے باشندوں کو حکومت سے صاف طریقے سے کہنا چاہیے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔